الرحمن الرحیم، کنڈو کی نیاز کی حقیقت۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرمت کا مہینہ ہے کہ جس میں روزے کا اجر اتنا ہے کہ پروردگار جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس بہشت والی نہر سے پروردگار آپ کو سیراب کرے گا۔ استغفار کا ثواب، صدقے کا ثواب، کھانا کھلانے کا اجر اور ثواب آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ماہ رجب میں یکم کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد ہے۔ اسی مہینے میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت، اسی مہینے میں حضرت علی اصغر کی آمد ہے، اسی مہینے میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت، اور سب سے بڑھ کر اس ہستی کی آمد ہے، خدا کی قسم، کہ جو قسیم النار والجنہ ہے، کہ جن کا مقام اور احترام اور عزت پروردگار نے اتنی عطا کی کہ پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ آپ کے نشان کو، جہاں حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، اس نشان کو ختم کیا جائے۔ جب پوری دنیا مل کر اس نشان کو ختم نہیں کر سکتی، ان پاک ہستی کو ذکر اور ان کے نام پر نیاز، لنگر نیاز کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ اور اس کے بعد یعنی جتنا سلسلہ، اور 22 رجب 27 رجب کو نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین پوری دنیا میں پکاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ اتنا اجر ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مومنین دیکھیں رجب میں 13 رجب کو پوری دنیا میں لنگر نیاز تقسیم کیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ محرم آتا ہے یا مشی کا وقت ہو یا کوئی بھی ٹائم، 25 رجب دیکھیں پوری دنیا میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، لنگر نیاز دیا جاتا ہے، مجالس ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ جس طرح آپ مانتے ہیں جن کو، آپ ان کے نام پر دیں، کھانا کھلائیں، لوگوں کو تقسیم کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی ان سے عشق کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے نام پر کھلانے کا بھی دل کرتا ہے، اس کے نام پر دینے کا بھی دل کرتا ہے، اور اس کی یاد منانے کا بھی دل کرتا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ علامات ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اتنا عشق تھا پروردگار سے کہ ایک دن اللہ کی ذات نے کہا کہ اے میرے فرشتوں دیکھو، میرا محبوب اتنا میرا ذکر کرتا ہے، میرے ذکر سے کتنی محبت ہے۔ لہذا فرشتے انسانی شکل میں آئے، آ کر ذکر کیا پہاڑ پر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے اور کہا کہ آپ ہیں کہ جنہوں نے میرے رب کا ذکر کیا؟ انہوں نے کہا پھر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ذکر ویسے نہیں کرتے، کچھ نام دیں، کچھ پیسے دیں، کچھ خرچ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میرے پاس ریوڑ ہے بھیڑ بکریوں کا تھا، اس میں سے آدھی لے لو۔ انہوں نے ذکر کیا، کہا پھر کرو، کہا نہیں پھر دینا پڑے گا، دوسری بھی دے دی، کہا پھر ذکر کرو۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ کہا کہ اتنا بڑا آپ کے پاس مال جمع ہو گیا، اس کو چرانے کے لیے تو کسی نوکر کی ضرورت ہے، تو مجھے رکھ لیں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے فرشتوں دیکھو کتنا عاشق ہے مجھ سے محبت کرنے والا، اس کا جی بھر ہی نہیں رہا۔ اسی طرح ہم مومنین یہ پراپوگنڈے لوگ کرتے ہیں شام غریبہ کے متعلق، یا نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جو کسی خوشی میں مناتے ہیں، نہیں، یہاں تو اس امام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کو پوری دنیا پر شیعہ فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، اس امام کے نام پر پکایا جا رہا ہے، اور اس امام کی ترویج ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اس امام کا نام پوری دنیا میں آ رہا ہے، نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لہٰذا یہ کسی قسم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ بھی پکائیں۔ بہت سارے اہل سنت برادران ہیں جو نیاز پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے عرصے میں لوگ اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا، لہٰذا یہ رزق کے اضافے کے لیے بہترین عمل ہے کہ آپ جو ہے وہ نیاز خود بھی پکائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا، تو اس کے ذریعے اس کی باڈی میں جو ہے وہ
نجاست پیدا ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں کو کھلاتا ہے تو پروردگار کی طرف سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر معصوم کا کیا کھلا؟ فرمایا لوگوں کو اب خود کھانا یہ جسم کی غذا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کھلانا یہ روح کی غذا ہے۔ ہمیشہ کھلاتا وہی ہے کہ جسے پروردگار توفیق دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور پھر ہمت دیتا ہے، پھر دل دیتا ہے، سخاوت دیتا ہے۔ اور ہم ان پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ پوری دنیا کو کر کے دکھایا، اور ان کے ماننے والے بھی پوری دنیا کو لنگر نیاز تقسیم کرتے ہیں۔